جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ آپ ہیں جی تنیشا جیسوال، انڈیا سے۔ انڈیا سے؟ جی 16 سال عمر ہے آپ کی۔ اب یار یہ آپ کے سامنے ہے کہ لٹرلی لگ رہا ہے جیسے ان کی کمر پر کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے نا، ہاں۔ یا لاتے مار رہا ہے، پاؤں سے مار رہا ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر؟ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کروا دیا علاج آپ نے، چیکنگ، ٹیسٹ، رپورٹس، ایکس ریز، سب۔ پھر آپ کو لگتا ہے کہیں کوئی ذہنی مسئلہ تو نہیں، آپ ذہنی ڈاکٹر کو بھی دکھا دیتے ہیں، نیورو سرجن تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، ہر طرح سے سارے ٹیسٹ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو خیال آتا ہے کہیں یار کوئی دوسری حرکت تو نہیں ہے عمل وغیرہ کی۔ اپنے مذہب کے حوالے سے بھی جتنے بڑے ہیں آپ کے ان کو دکھا دی، پھر آپ مولوی صاحبان کو بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا۔ مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی ان پر جادو، جادو؟ ان کے اپنے بڑے بھی کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے، کیا بھی ان کے ددیال کی سائڈ سے ہے۔ اچھا۔ جنہوں نے ہمیں واقعہ بھیجا ہے خاتون نے، ان کے ہسبینڈ کے پارٹنر کی بیٹی ہیں آپ۔ اچھا۔ تو بتا رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے خود یہ سب دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے، پارٹنر، دوست کی بیٹی، بھتیجی۔ صحیح۔ اب بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کے اپنے مذہب کے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی، بڑوں نے یہی کہا کہ سخت عمل ہے، جادو ہے۔ اور پھر مولوی صاحبان کے پاس گئے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے۔ اچھا بھائی جادو ہے تو علاج کرو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سخت ہے اور اتنا نیگیٹو طریقے سے کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے کچھ۔ تو دشمن کون بن گیا؟ وہ بھی اپنے خاندان میں سے۔ صحیح۔ اب جی یہ سنیے گا۔ سجاد بھائی، یہ لڑکی کا میں نے نا فوٹو بھیجی ہوں اور اس کو ویڈیو بھیجی ہوں۔ یہ لڑکی کو ہے نا اچانک سے اثرات ہوتے ہیں اور اس کو ہے نا پیٹ پہ ایسا کوئی مارتا ہے۔ یہ بچی کا نام ہے نا تنیشا جیسوال ہے۔ پلیز آپ ذرا دیکھیے اور اس کا بتائیے کہ اس کو کیا ہوتا ہے۔ اس کا کسی نے کہا ہے کہ اس پہ بلیک میجک ہے۔ اچھا جی، حیدرآباد انڈیا، جو ہمارے پاکستان سندھ میں بھی حیدرآباد، انڈیا حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے، ان کی بیک پر کوئی مارتا ہے۔ اب جی بڑی امید سے میں نے یہ ویڈیو سینڈ کی ہے، یہ کہہ رہی۔ اچھا جی، اب پورا چیک اپ ہوا ان کا، ساری رپورٹ نارمل آئی ہیں، بتا رہی ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں ہیں، اور کسی نے یہ زیادہ نہیں بتایا، یہ بتا دیا رشتہ داروں میں ہیں اور ددیال سائڈ پہ، مطلب ان کے والد کے ریفرنس سے، ابو کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے۔ اب دماغی علاج بھی کروا لیا ان کا، تنیشا کا، وہ بھی بالکل نارمل آ رہا ہے۔ کہہ رہی ہیں مولانا کو بھی بتایا ہے، بلیک میجک ہر کوئی بولتا ہے بٹ علاج کوئی نہیں کر رہا۔ مولانا بولتے ہیں بہت زیادہ ناپاکی سے کیا ہوا ہے، ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ صاف بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس قدر نیگیٹیوٹی اس میں انوالو ہے کہ ہمارے بس سے باہر۔ ٹھیک، اب میں نے ان سے پوچھا کہ کون اور کیوں، تب بات سامنے آتی ہے کہ ماشاءاللہ جو تنیشا ہیں، شی از اے فیکٹری آنر۔ اچھا، 16 سال کی جی ایج میں؟ جی جی، ان کے نام پر فیکٹری جو ہے نا خاندان کی، وہ ہو گئی۔ اچھا۔ اب وہ ہوتے نا حصے، جائیدادیں، زمین، باقی اولادیں بھی ہیں، یہ تو ہماری اولاد کی ہونی تھی، ان کی کیوں ہو گئی؟ اچھا۔ بقول ان کے ہسبینڈ کے پارٹنر کے، ان کے ابو کے اور مولوی صاحبان کے، مطلب جو وجہ سامنے آتی ہے۔ سمجھ میں تو میرے بھی آ رہی ہے یہ، کیونکہ زنجر زمین، اور پھر وہی بات ہے کہ اتنی سی عمر میں اس کے حوالے کیوں؟ اللہ اللہ، مرنا نہیں کیا، مرنا نہیں ہے کیا یار، نہیں رہنا نصیب میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہوا تو پہنچی اس تک۔ تو بات یہ ہے، اگر تو جو سمجھ آ گئی بات پوری، کے سمجھ آ گیا، سمجھ میں آ گیا، ٹھیک، سمجھ میں آ گیا۔ تو دولت کا مسئلہ، دولت کا مسئلہ، دولت دولت بقول ان لوگوں کے۔ ٹھیک، دیکھیں کیا ہوا ہے، پہلے میرا دماغ رشتے کی طرف جا رہا تھا، صحیح، لیکن ایج کے حساب سے جو آپ بتا رہے تھے نا، پہلے بھی کیس ایسے ہی آئے ہوئے تھے، لیکن جو آپ نے اب یہ فیکٹری کے بتایا تو وہ تو
آپ فیکٹری کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو چھوٹی موٹی چیزیں ملتی ہیں, لوگ اس سے چلے جاتے ہیں, یہ تو بڑی بات ہے. فیکٹری من شر حاسد اذا حسد, اللہ پاک محفوظ رکھیں, بچائیں. اب جی ظاہر سی بات ہے, یہ لکھ بھی رہی ہیں ان کے والدین جو ہے نا شدید پریشان ہیں, ہم دیکھ کر حیران ہیں. میں آپ کو ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کمر کو, یہ کیسے پکڑ رہی ہیں. وہ پکڑ تو نہیں, اس سے پہلے ان کا جسم پش ہوتا ہے آگے, وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, پش ہوتا ہے. آپ کو دیکھو نا جیسے کوئی فٹ بال کو لات مارتا ہے یا کوئی. ہاں, آپ کو یاد ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں اس کو لاتیں پڑی تھیں سمت کو, تو سیدھا میرے کندھے سے آگے ٹکرایا, اس کی فورس تھی نا, تو میں 2 قدم آگے بڑھ گیا کسی کے ٹکرانے سے. اب یہ دیکھیں جی پوری فیملی یہ ہے ماشاءاللہ تنیشا جیسوال جی, انڈیا حیدرآباد سے, ٹھیک ہے. اب وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم ممبئی بھی آنے کو تیار ہیں, تو کہتی ہیں بھائی میرے دل میں نا آپ کا خیال آیا, میں نے ان کے والدین سے اجازت لی ہے, بڑی یقین سے بڑی امید سے آپ کو بھیجا, کسی کو مسئلہ سالو نہیں ہو رہا, بتا رہے ہیں سب, مطلب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ دس از دا ایشو, لیکن اس کو صحیح نہیں کر پا رہے. اب میں آپ کو دکھاؤں, یہ دیکھیں گے مطلب لگائی ماتا جی لگائی. یار تکلیف ایک, اللہ معاف کرے, ہیں یار اس طرح کے معاملات بھی ابھی بھی ہیں یار, ہیں تو سچات ابھی بھی ہیں یار. مطلب جو یہ کرتے ہیں کہ ان کی اپنی اولادیں نہیں ہیں, پتہ نہیں کیسے, کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ دھوکہ آپ کا کوئی بھی عمل پلٹ کر آتا ضرور ہے, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. دنیا میں کرما نام نہیں دیتے, کرما, انسٹنٹ کرما, وہ فون بھی مل جاتا ہے. وہ مطلب یہ تو اب نام آ گیا جی, یہ جیسا کرنی ویسا بھرنا, جس طرح کرنی ویسی بھرنی. تو یہ ہے مہربان فرماتے کہ رب کی نا ایک مشیت ہے, مطلب کہتے ہیں مشیت الہی, مشیت الہی رضامندی, تو ایک قانون ہے نا, تو اس سے آپ توڑ نہیں سکتے, اور اس کو فالو کرنا ہے. ایک لفظ اور فرماتے, نظام تکوینی, رب کا نا قانون نظام, اس کے اندر یہ ہے جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ دھوکہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, وہ پلٹ کر آتا ضرور ہے. اسی طرح آپ فیئر رہیں, فیئر پائیں, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو وہ آپ رب کے بندوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں پہلے. اب آپ دولت کے لیے, مال کے لیے اگر تو ایسا کر رہے ہیں, اگر آپ جادو جیسے عمل میں انوالو ہیں کرنے یا کروانے میں, تو یہ تو آپ کو کوئی بد دعا ہے, یا تو کسی برائی میں آپ شامل ہیں, یا تو آپ اتنے سمجھ لیں اپنے آپ کو حوالے کر چکے ہیں شیطان کے کہ وہ آپ سے اس حد تک کام لے رہا ہے. دیکھیں صرف اسلام میں نہیں, دنیا کے ہر مذہب میں, ہندوازم میں, کرسچینٹی میں, بدھزم میں, سب میں جادو, ریچول سخت ممانعت ہے اور بڑا برا سمجھا جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں, ترکی میں کہتے ہیں کہ جی اگر آپ جادو کر رہے ہیں تو آپ رب کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. یہ کب کیا جاتا تھا؟ ہزاروں سال پہلے, جب صحیح غلط کا کوئی فرق نہیں تھا, پازیٹیو نیگیٹو کچھ نہیں تھا, اور انسان کو سینس ہی نہیں تھا نا نیگیٹو پازیٹیو کا بھی. تاریخی چھائی ہوئی تھی نا, بالکل مطلب اس میں لباس بھی نہیں سمجھنے نہیں ہوتے تھے. اس طرح کا جب وقت تھا تب اس طرح کی حرکات کی جاتی تھی. لیکن افسوس کی بات ہے آج بھی سعودی عرب اتنی سختی ہے وہاں پر, اتنی سختی ہے کہ اگر بھنک پڑ جائے نا, سعودی عربیہ اور میرے خیال سے یو اے ای میں بھی اتنی سختی ہے, اگر بھنک بھی پڑ جائے نا کہ کوئی اس طرح کے کام کے اندر انوالو ہے یا کچھ اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں, شاید میں کہاں سے گاڑیاں آئیں گی نا وہاں پر. یہ ہوا ہے واقعہ, باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے یار, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں بڑے پیارے لوگ ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے, اور بھنک پڑ جائے آپ غائب ہو جائیں گے, آپ کو گھر سے لے جائیں گے. جبھی تو وہاں پہ لوگ سکون میں اور پرامن علاقے ہیں نا, وہ اندازہ لگا لیں کہ ٹھیک ہے جس طرح ہم نے جیل قائم کی ہوئی ہیں, جس طرح ہم نے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اب یہ کون سا عمل ہے یار,
چھپ کے وہاں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے ہائے نا، ہائے، وہ تو میں ہر جگہ خفیہ موجود آپریشن کرتا تھا، لوگوں کے جرائم جب سامنے آتے تھے نا کیمرہ، ہاں۔ مجھے کہتے تھے کیمرہ ہٹا لیں، کیمرہ ہٹا لیں، تو میں کہتا تھا یار یہ کیمرے نہیں ہے کیا، یہ لگا ہوا ہے کیمرہ، یہ لگا ہوا ہے دو فرشتہ کیمرہ، موجود ہیں۔ ان سے کیا یہ نہیں دیکھ رہے کیا تم کیمرے سے بچنا چاہ رہے ہو، مطلب کیسے ہے نا، عجیب سی بات ہے. کیمرے سجاد انرجی اب تو لوگ سمجھ گئے نا، ڈیٹا انفارمیشن ہر چیز میں ریکارڈنگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ لکڑی کے اندر بھی نا یہ ایٹمز ہیں، یہ بھی آپ کا ڈیٹا ریکارڈ کر لیتے سر ہیں. اب چلیں آپ کی آواز ریکارڈ کر آپ لیتے ہیں. بڑے نا سائنٹیفک سوچ رکھتے ہیں، ہاں۔ میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں. جیسے رب نے فرمایا نا پل پل کا حساب، ہاں وہ ہماری شہرک سے قریب ہے، ان سے کچھ نہیں، صحیح ٹھیک ہے. اور جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں ان کی خدائی شروع ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک، اب یہ فون ہے، یہ لگا ہوا ہے ہاں کیمرہ، جب چاہے ریکارڈ کر لیں، ہاں جب چاہیں ریکارڈ ہاں۔ کر لیں. کتنی بیسک، کہاں سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوئے، یہ کچھ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہاں نہیں لگے. صحیح. تو آپ کن سے بچ رہے ہیں، کن سے چھپ رہے ہیں، اور اس کے سامنے کچھ نہیں چھپتا جی. تو عرض یہ ہے اگر تو آپ اس میں انوالو ہیں پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، حسد کے لیے، یہ کوئی بھی ایک پازیٹیو کام نہیں ہے، سارے نیگیٹو کام ہے. جلن، چھپ کے حملہ کرنا، کسی کے لیے برا سوچنا، یہ وہ ہے جو ایک بیماری ہے، بلا ہے جو آپ کو چپک جاتی بلا ہے. ہے. صحیح لفظ نکالا، بلا ہے. تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں نا تو اس کو ختم کریں، معافی تلافی کر لیں. اسی دنیا میں سب نے چلے جانا ہے، فیکٹری دولت کہاں لے کے جانی ہے یار. صحیح. مال کے لیے آپ بچے کو اذیت دے رہے ہو، بچے سے والدین پہ کیا گزر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا عجیب حال ہو رہا ہے. سوچو ان پر کیا گزرے گی یار، وہ بیچاری تڑپ رہی ہے، اور لا علاج ڈاکٹرز، رپورٹس، عاملین صاحبان، صحیح. تمام مولوی حضرات سب بھی اب جتنا بھی آپ گندا عمل کر لیں، جو بھی جتنے بھی کر لیں آپ، لیکن اللہ کے کلام کے آگے شیطان نہیں ڈرتا. اب عرض یہ ہے جو تکلیف آپ ان کو دے رہے ہیں کیا آپ برداشت کریں گے یہ آپ کی اولاد کے ساتھ؟ لیکن سجاد یہ تو ان کو اگر تکلیف فرض کریں گے 1% یا 2% ہے، اگر ان کے لیے یہ سہ گئی، لیکن آپ کو اگر یہ تکلیف 1000 گنا بڑھ کے آتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میری دیکھیں، میں نہ ان سے میری بات ہوئی ہے، میسج پہ ہوئی ہے، فون پر بھی بات ہوئی، ملاقات ہوئی، اور نہ میں آپ کو جانتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک، اگر تو کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک برادرانہ ریکویسٹ ہے، چھوٹا سمجھ کے ریکویسٹ. میں کوئی کتابی بات شیئر نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہیں، جو جادو کر رہے ہیں وہ زیادہ بے سکون ہیں. ایک دن کی موج مزہ، اس کے بعد میں نے ان کا حال دیکھا تو پھر فائدہ کیا ایسا کام کرنے کا؟ پھر کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ چلو ہمیشہ ادھر رہنا پھر تو کریں بھی. یقین کریں ہمارے بڑے یا ہم جو کریں گے نا وہ رزلٹ ہماری اولاد کو پہنچے گا، ہمارے بعد میں ہمارے آس پاس لوگوں کو پہنچے گا. میں نے ہستی کے منہ سے سنا کہ جادو اور سفلی کرنے والوں کی نسلیں بھگتتی ہیں، اللہ پاک کے وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، پھر وہ جہاں ان کی آتی ہے نا آپ برداشت نہیں کر پاتے لوگ، بعد میں ہوتا ہے یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہم نے کیا کر. تو میں پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غصے میں، بدلے میں، پتہ نہیں کس سوچ میں، بہکاوے میں، لیکن ابھی زندگی میں آپ ان سے معافی تلافی کر لیں، آپ پاؤں پکڑ لیں، ہاتھ جوڑ لیں، آپ کو کچھ بیچنا پڑے نا، کیا فیکٹری چھوڑو، تم مجھ سے بھی یہ لے لو اور مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے اس دنیا میں معافی دے دو. میں نے کل اگلے لمحے کا نہیں پتا، ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کو پل میں جاتا ہوا، وہ کہہ رہے دوسری آئس کریم منگاؤ، ہاں منگاؤ، واپس آئے بندہ ہی نہیں ہے جس کے لیے آئس کریم منگائی ہے. یہ ہوا ہے، کتنے واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں آج کے لیے، وہ کیسے نہیں ہم بات یار، کھڑے کھڑے نوجوان، ان کا انجام بھی شیئر کیا ہے جنہوں نے جادو کیا ہے، وہ اینڈ عمر میں ان کا حال کیا ہوا ہے، وہ موت کو ترستے ہیں. آپ کے انڈیا میں ہی ہوا تھا، وہ سسر اور وہ ماشاءاللہ مل کے معافی تلافی ہو گئی یار. تو عرض یہ ہے کہ یہ اینڈ میں انہوں نے ایک لائن لکھی ہے، نوٹ کیجیے گا شاید، یہ لائن نوٹ کیجیے گا، مجھے آپ کی یاد آئی، انشاءاللہ یہ لکھ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ذریعے اچھی ہو جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کرے. واہ واہ، یہ ان کا کہنے کا مقصد جی آپ کے ذریعے. انشاءاللہ دیکھیں ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے؟ صحیح. یہ جو کہہ رہی ہے نا آپ کے ذریعے، تو وہ آپ ہیں جن کا میں نام لیتا ہوں، جو بڑے پیارے ہیں ہمارے دیکھنے والوں میں،
شاید بھائی کہاں کہاں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں یار. کیا کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے شبھ چنتک کی جیسی ہاں ہندی میں کہتے ہیں لفظ شبھ چنتک نا آپ کے ویل وشر. ویل وشر صحیح. تو یقین کریں آپ کو تو انڈیا سے ہے نا, صحیح. دنیا میں اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالی, چاہے وہ جس مذہب سے بھی ہیں, صحیح, جس کمیونٹی سے بھی ہیں, اور وہ سارے احساس والے لوگ ہیں. شیر خدا جی, میں اکثر نام لیتا ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہ. کسی نے آپ سے پوچھا کہ کائنات یونیورس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے, آپ نے فرمایا احساس. ٹھیک, اب سب سے قیمتی چیز احساس ہے کائنات کی, مطلب یونیورس کی. احساس کیا ہے؟ جب آپ کسی کا درد بے لوس بنا کسی مطلب کے آپ کو فیل ہونا اور آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیں, وہ احساس. صحیح. چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, آپ سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی, اور کچھ تو اتنے احساس میں ماشاءاللہ ڈوبے ہوئے وہ سونگ لیتے ہیں, ان کو کچھ بولنا نہیں پڑتا, بتانا نہیں پڑتا, وہ دیکھ کے آپ کی ضرورت نا, ہائے ہائے بات کہیں اور چلی جائے گی. آنکھوں کی زبان ہوتی ہے نا, جو پڑھ لیتا ہے تو وہ بڑا کامیاب آدمی ہے. یقین کریں رب کی ڈیفینیشن جو ہمارے مہربان فرماتے, ضرورت مند کی ضرورت کو حسب ضرورت محبت کے ساتھ بغیر مانگے پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. بے شک, یہ ہمارے مہربان. صحیح. ضرورت مند کی ضرورت کو بنا مانگے حسب ضرورت محبت کے ساتھ پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. اب جی آپ اندازہ لگا لیں, یہ جو سارے کہہ رہی ہیں نا, یہ آپ لوگوں سے مطلب ماشاءاللہ یار شراز بھائی کہاں کہاں انہوں نے دعائیں کی ہیں. صحیح. ان مقامات پر جہاں اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. صحیح. یار ہماری تصویریں وہاں رکھ کے نا شراز بھائی ہمارا سلام پہنچا رہے, پوری ٹیم کا. صحیح. صدقے دے رہے ہیں, ہماری نظریں اتار رہے ہیں, ہماری ہم جا رہے ہیں کہیں پہ ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, صحیح. ہم واپسی آ رہے ہیں شکرانے کے نفل مانگ رہے ہیں یار. صحیح. اب یہ کون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بے شک نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ یار, یہ تو رب ہے نا جو ڈال. مطلب ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہمارے ذریعے اللہ ایسا کام کروائیں گے؟ کبھی ہمارے نہیں. مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہم و گمان ہوتا ہے, یا مطلب عقل و شعور میں بھی ایسی بات آئی نہیں تھی کہ ہم یہ چیز سوچیں گے, اور کسی مطلب میں کیا بولوں گا, الفاظ ہی ختم ہے میرے پاس. وہ فرماتے ہیں جی چلے جانا ہے صحیح. اگلے لمحے کا نہیں پتا یار, ہم کن چکروں میں پڑ گئے. زن زر زمین جی سنا ہے, زن خواتون کو کہتے ہیں, اور تو زر مال کو, زمین یہ پراپرٹی کی چیزوں کو کہتے ہیں. اس سے جو ہے نا روز ازل سے ہی نا یہ اب تک معاملہ چل رہا ہے, اسی کے پیچھے بڑا کچھ ہوا ہے. اور مطلب بندہ پہلے ہی دیکھ لے کہ یار بادشاہتیں نہیں رہی, ملک نہیں رہے, حکومت ہی نہیں رہی, کن چکروں میں پڑ گئے یار. صحیح. کسی کے پاس جو نعمت ہے سجاد اللہ نے اس کو دی ہے تو وہ اس کی مشیت ہے, اس پر راضی ہونا ہے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے, اگر وہ چیز فرض کر آتی ہے اور 100 برائیاں لے کے آتی ہے اور آپ میں طاقت نہیں اس کو سہل کرنے کی, تو ایسی نعمت کا کیا فائدہ؟ یہ تب آپ کر جاتے ہیں جب آپ کو نا رب کی حاکمیت پر شک ہوتا ہے, جب آپ کو لگتا ہے اس کے ساتھ پاس نہیں ہونا چاہیے. یار آپ کو رب سے زیادہ پتہ ہے. صحیح. میرے ایک دوست ہیں, وہ بڑا پیاری بات کہتے ہیں اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہے اور میں جلوں تو میرے پاس تو نہیں آئیں گے نا. اگر میں کہوں یا اللہ اس کے پاس 2 کروڑ آ جائیں, کیا پتا میرا 50 لاکھ آ جائیں. یہ طریقہ ہے. مطلب مجھے کیا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں گزرا ہوں, مجھے یاد دلائے گا کسی دن, آپ بھی تھی شیئر کروں گا. صحیح. کہ ہمیں کیسے اسباق ملے نا. صحیح. یاد دلائے گا کہ کس طرح سے صحیح جو طریقہ ہے, جو راز ہے پانے کا نا, یاد دلائے گا, بتاؤں گا. بس ایک کام کریں لوگ نا, دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہو جائیں. چاہے بابا آپ کو آپ دیکھیں, خوشی میں خوش ہونا اور افسوس میں شریک ہونا, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. صحیح. آپ نوازے جاتے ہیں اس سے. اور خدا نہ خواستہ انسان ہے یار, اگر دل میں ہلکا سا یہ آ جائے نا کہ یار وہ آگے کیوں جا رہا ہے, اس کو ایسے کیوں مل رہا ہے, وہی بٹن دبے آپ کا کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں. وہ جانے اس کا رب جانے, تمہیں نہیں پتا. اور اگر مثال کے طور پہ میرے باس ہیں, انہوں نے اگر رب نے ان کو میرا باس رکھا نا, تو اس کو میں نے فالو کرنا ہے, وہ رب کی طرف سے ہے. اور اگر کوئی میرے آس پاس ماشاء اللہ اس کو نواز رہا ہے تو مجھے اس میں خوش ہونا ہے.
اگر میں کہوں گا اس کو کیوں, تو پھر آپ پر بھی کیوں ہو جائیں گے بہت سارے. دیکھیں جہاں ہم نے یہ سوچا نا کہ جی یہ ہم کرتے ہیں یا ہماری سمجھ عقل سے ہم تو کیا کر سکتے تھے یا کیا کیا ہم نے آج تک. اصل میں آپ کبھی اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو ایکچولی میں آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے فرشتہ مختص کر دیا جاتا ہے بدلے میں دعا کرنے کے لیے, تو ان کو بڑا یقین ہے جی, اور یقین آپ لوگوں پر ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جن کی دعاؤں نظر عنایت کرم سے وہ مسائل حل ہو گئے جس پر ہم بھی حیران ہیں. تو ان کے دل میں ہمارا خیال آیا, ہاسپٹلز, عامل صاحبان, مختلف مذاہب پہ سب کو دکھانے کے بعد, اور ان کا یقین ہے, ان کا گمان ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ذریعے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. लगाई माता जी लगाई अभी लगाई